آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معمولی سمجھ کر چھوڑ رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک سنتوں کی کوئی اہمیت نہ رہی ہے، حالانکہ ایک ایک سنت کا اتنا فائدہ ہے کہ آج کا انگریز بھی تحقیق کر کے اس پر عمل کرنے پر مجبور ہے۔ اور آج کا مسلمان معمولی سمجھ کر چھوڑ رہا ہے۔ کھانے کا طریقہ ہی سمجھ لیں، آج کل ہمارا معمول کیا بنا ہوا ہے، ہر ایک الگ الگ بیٹھ کر کھا رہے ہیں۔ بچے ادھر بیٹھ کر کھا رہے ہیں، بیوی یہاں بیٹھ کر کھا رہی ہے، شوہر آیا تو خود ڈال کر کھا رہا ہے۔ ایک ساتھ بیٹھ کر مل جل کر نہیں کھا رہے ہیں، سب الگ الگ کھا رہے ہیں۔ لیکن الگ الگ کھانے کا نقصان کیا ہو رہا ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ الگ الگ کھانے کا نقصان کیا ہے، کہ آج نہ کھانے میں برکت ہے، نہ گھر میں برکت ہے، نہ کمائی میں برکت ہے، نہ روزی میں برکت ہے۔ برکت ختم ہو گئی ہے۔ یہ جو برکت ختم ہو گئی ہے یہ مل جل کر نہ کھانے کی وجہ سے۔ گھر کے اندر مل جل کر ایک ساتھ بیٹھ کر ایک وقت میں کھانا کھاتے، صبح کا کھانا صبح کے وقت میں ایک ساتھ بیٹھ کر، ظہر کا کھانا دوپہر میں ایک ساتھ بیٹھ کر، رات کا کھانا ایک ساتھ بیٹھ کر ہم کھاتے تو ہمارے گھر میں بھی برکت ہوتی، روزی میں بھی برکت ہوتی، کمائی میں بھی برکت ہوتی۔ وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن آسودگی حاصل نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید آپ لوگ الگ الگ کھاتے ہوگے۔ صحابہ نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ، الگ الگ بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے پر ایک ساتھ بیٹھ کر کھایا کرو اور اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کہہ کر کھایا کرو، جس پر اللہ رب العزت تمہیں برکت عطا فرمائیں گے اور تمہیں سیرابی حاصل ہوگی۔ ایک ساتھ مل جل کر بیٹھ کر کھائیں گے تو برکت ملے گی، الگ الگ کھائیں گے تو برکت نہیں ملتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے میں نے سنا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، تم میں کا ایک کا کھانا دو کے لیے کافی ہو جاتا ہے، دو کا چار کے لیے اور چار کا 8 کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ اس وقت ہوگا جبکہ ایک ساتھ کھائیں گے۔ اگر برکت چاہتے ہیں میاں بیوی کے درمیان اور ماں باپ اور بچوں کے درمیان محبت چاہتے ہیں تو ایک نسخہ سمجھ لیں کہ ایک ساتھ بیٹھیں، ایک برتن میں بیٹھ کر کھانے کا اہتمام کریں۔ جب ایک برتن میں بیٹھ کر کھائیں گے تو اس کی عجیب ہی کیفیت ہوگی، محبتیں آپس میں بڑھیں گی، ایثار کی صفت ہمارے اندر آئے گی، ہمدردی کی صفت ہمارے اندر آئے گی، دوسروں پر خیال کرنے کی صفت ہمارے اندر آئے گی۔ ایک ساتھ بیٹھ کر کھائیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک برتن میں کھانے کا بھی اہتمام کریں۔ اور آج کل یہ رواج بھی ختم ہوا ہے، تیری پلیٹ الگ میری برتن الگ، تیری گلاس الگ میری گلاس الگ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے ہیں عمر ابن ابی سلمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن میں کھا رہے ہیں، ایک ساتھ کھا رہے ہیں، نبی بھی اسی برتن میں اور عمر بھی اسی برتن میں، لیکن عمر ابن ابی سلمہ ادھر ادھر سے کھا رہے تھے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن ابی سلمہ کو نصیحت کی کہ بیٹا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اپنی طرف سے کھایا کرو۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی ہے؟ اس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک ساتھ کھائیں، ایک برتن میں کھائیں۔ ایک برتن میں کھانے کی عادت ڈالیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا میاں بیوی میں محبت ہوگی، اور ماں باپ اور بچوں کے درمیان محبت ہوگی، الفتیں بڑھے گی، اتحاد پیدا ہوگا، اختلاف نہیں ہوگا، لڑائی جھگڑے نہیں آئیں گے۔ اس لیے ارادہ کریں ایک ساتھ کھائیں گے اور ایک برتن میں کھانے کا بھی اہتمام کیا کریں۔